नजरीन ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून में एमन कहती है आपने मेरे भाई के लिए इतना कुछ किया। राहिम कहता है मैंने कुछ नहीं किया। समर मेरा भी छोटा भाई है और आइंदा भी जो मुझसे बन पाएगा वो करूंगा। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बारे में जो भी तुम्हारे दिल में है उसे निकाल दो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुरा आदमी हूं? मेरी आंखों में जरा देखो। एमन राहिम को देख रही थी। एमन सोच रही थी समझ नहीं आ रही इस शख्स के कितने चेहरे हैं। ये असल है या वो असल था? मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि असल हकीकत क्या है। रहीम की आवाज आती है, तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो, अलबत्ता मोम से दूर रहो। एमन कहती है क्यों? इस घर में वही तो मेरी हमदर्द हैं। रहीम कहता है हमदर्द ही तो नहीं है, ये मैं जानता हूं और तुम भी बहुत जल्द जान जाओगी। वैसे कल हम हॉस्पिटल जाएंगे। मैं तुम्हारा मेडिकल चेकअप करवाना चाहता हूं। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। तुम्हारा छोटा भाई कब से ल्यूकेमिया का मरीज है और तुम्हें याद ही नहीं, जिसे हर माह पिछले 4-5 साल से खून लगता है और तुम खुद अपने हाथ से लगवाती रही हो, तो कैसे भूल गई हो? इसे मैं क्या समझूं? इस हादसे ने तुम्हारी मुकम्मल याददाश्त को छीन लिया है। अब तुम्हें वही याद रहता है जो तुम्हें बताया जाए। इतने में राहिम को डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर राहिम को कहता है जो मेडिसिन आपकी मिसेस को दी जा रही है राहिम साहब, वो उनके मर्ज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि वो तमाम मेडिसिन उनके दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता मफलूज कर रही हैं और एक वक्त ऐसा होगा जब उन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। राहिम दिल ही दिल में कहता है मोम शहरोज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। राहिम एमन की मेडिसिन को अपनी मां के पास जाकर टेबल पर फेंक देता है। आफिया कहती है ये क्या है? राहिम कहता है जरा गौर से देखिए, ये वही मेडिसिन है जिनको आपने एमन के लिए तजवीज करवाया है ताकि एमन की कभी याददाश्त वापस ना आ सके। यही नहीं, इन मेडिसिन के लंबे इस्तेमाल की वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन भी खो देगी। आफिया कहती है तुम उस लड़की की मोहब्बत में इतना गिर जाओगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिसे तुमने मां कहा उसी पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? राहिम कहता है उसी रुतबे का तो लिहाज है। आपका खेल खत्म हो चुका है मोम। मुझे एमन के घर वालों ने सब बता दिया है कि आप खुद से ये मेडिसिन उनके घर पहुंचाती थी। आफिया कहती है हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एमन को नुकसान पहुंचाऊंगी। जो डॉक्टर ने तजवीज किया वही मेडिसिन एमन को दी गई है। राहिम कहता है उस डॉक्टर को तो मैं देख लूंगा। अब आप ज्यादा देर शहरोज को बचा नहीं सकेंगी, उसे उसके गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। राहिम चला जाता है। आफिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर एमन की याददाश्त वापस आ गई तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। आफिया एमन के पास जाती है। तुमने राहिम के कहने पर मेडिसिन बंद करके अच्छा नहीं किया। वो तो चाहता ही यही है कि तुम कभी ठीक ही ना हो, उसके जुर्म पर पर्दा पड़ा रहे। एमन कहती है वो मेरा शौहर है, उस पर यकीन करना मेरी मजबूरी है। वैसे भी मैं मेडिसिन खा खा कर तंग आ चुकी हूं, अब मजीद मेडिसिन नहीं खा सकती। इतने में राहिम भी आ जाता है। आफिया चली जाती है। राहिम एमन को कहता है जरूर मोम तुमसे मेडिसिन के बारे में बात करने आई होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेडिसिन गलत है। एमन कहती है मुझे समझ नहीं आ रही, आप एक तरफ उनको मोम कहते हैं, दूसरी तरफ उन पर शक करते हैं। इसकी वजह जान सकती हूं? और तुम्हारी मोम वो भी मुझे अक्सर तुम्हारे इरादों के बारे में बताती रहती हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे। राहिम कहता है तुम खुद सोचो, वो मेरे बारे में तुम्हें क्यों भड़काती हैं और मैं क्यों तुम्हें उनके डॉक्टर की तजवीज करदा मेडिसिन इस्तेमाल करने से रोक रहा हूं। राहिम कहता है आफिया नवाज मेरी सगी मां नहीं है, मैं उनका सगा बेटा नहीं, उनका सगा बेटा शहरोज है। एमन कहती है कभी देखा नहीं उसे? राहिम कहता है उसे भगा दिया है इसलिए कि तुम्हारे साथ जो भी खेल खेला गया वो शहरोज ने ही खेला था। तुम्हारा असल मुजरिम वही है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। एमन जैसे ही शहरोज का नाम सुनती है, यह नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। कहां मिली हूं इसे कुछ याद नहीं आ रहा, कई चेहरे हैं। राहिम कहता है हाँ सोचो जरा, अपने दिमाग पर जोर दो। तुम्हें याद है कि तुम्हें किसी ने तालाब में फेंका था और फिर मैंने तुम्हें बचाया था? एमन कहती है हाँ मुझे याद पड़ता है, मैं तालाब में गिरी जरूर थी, मुझे किसी ने हीरो की तरह आकर बचाया था।
مگر مجھے اس کا چہرہ یاد نہیں۔ راہم کہتا ہے وہ بھی یاد آ جائے گا۔ اس دن جو آج تمہارے سامنے ولن بنا کھڑا ہے وہ تمہارا ہیرو ہوگا۔ عافیہ شہروز کو کال کرتی ہے۔ سب گڑبڑ ہو گئی۔ راہم کو پتہ لگ گیا کہ میں اسے جان بوجھ کر ایسی میڈیسن دے رہی تھی کہ اس کے استعمال سے ایمن کی یادداشت کبھی واپس نہیں آئے گی۔ شہروز کہتا ہے موم جی کیسے ہو گیا؟ آپ نے اس کو کانفیڈینشیل کیوں نہیں رکھا؟ یہاں پر میرا ایک ایک منٹ کسی عذاب سے کم نہیں گزر رہا۔ مجھے فوراً واپس آنا ہے۔ عافیہ کہتی ہے پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہاں آ گئے تو سیدھے جیل جاؤ گے۔ دوسری طرف علی نواز فاروق کو کہتا ہے اس لڑکی کو ہماری عزت کا بالکل بھی خیال نہیں۔ ان چھوٹے گھروں کی لڑکیوں کو عزت راسی نہیں آتی۔ فاروق کہتا ہے بھائی جان آپ اس لڑکی کو تھوڑا ٹائم دیں، وقت کے ساتھ ساتھ اسے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ دوسری طرف ماہین راہم کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ کیوں مجھے اپنی محبت کا احساس دلایا؟ اگر تمہیں کوئی اور پسند تھی تو پھر کیوں میرے نزدیک آئے؟ کیوں مجھ سے انگیجمنٹ کی؟ تم نے مجھے دھتکار کے اس ویٹر سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا راہم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ذوالفقار کی کال ماہین کو جاتی ہے۔ ذوالفقار ماہین سے پوچھتا ہے بیٹی کیسی ہو؟ ماہین کہتی ہے آپ بتائیے، جس کا سب کچھ لٹ جائے وہ کیسی ہو سکتی ہے؟ ذوالفقار کہتا ہے تم پریشان مت ہو، تمہارا کچھ نہیں لٹا، جس کا لٹا ہے پریشان تو اس کو ہونا چاہیے۔ میں راہم کو خون کے آنسو رلاؤں گا۔ ماہین کہتی ہے وعدہ کیجئے آپ اسے بھی ایسے ہی رلائیں گے جیسے میں رو رہی ہوں۔ ذوالفقار ماہین کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ ادھر جمال بھی رہا ہو جاتا ہے۔ جمال کی ماں کہتی ہے تم نے دولت حاصل تو کر لی مگر تم نے جو کھویا اس کا تمہیں احساس ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے ایک قیامت آ کر گزر گئی ہے۔ عافیہ جمال کے پاس آتی ہے۔ تمہاری ماں تمہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ایمن نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تم ایمن سے بہت محبت کرتے تھے، اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ایمن راہم کو پسند کرتی تھی۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، ایمن اب بھی تمہاری ہو سکتی ہے۔ جمال کہتا ہے اس کی تو آپ کے بیٹے سے شادی ہو چکی ہے۔ عافیہ کہتی ہے شادی ختم بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ راہم کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں، اس کا ایک ایک پل مشکل سے گزر رہا ہے۔ تم چاہو تو اس کی مدد کر سکتے ہو، جیسے میں کہوں تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ جمال کی ماں عافیہ کو کہتی ہے ہم پہلے ہی بہت بڑی تکلیف سے گزر چکے ہیں، اب ہمیں ایمن کی زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ جائیے۔ عافیہ کہتی ہے میں انتظار کروں گی۔ جمال کی ماں جمال کو کہتی ہے ذرا عقل سے کام لو، اس عورت کی باتوں میں بالکل بھی مت آنا، مجھے یہ عورت مکار لگ رہی ہے، ضرور ایمن کو اپنے گھر سے نکلوانا چاہتی ہے۔ میں نہیں چاہتی اب ایمن کو کوئی اور تکلیف ہو۔ لعنت بھیجو ان لوگوں پر اور ان کے پیسے پر، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ شہروز پاکستان آ جاتا ہے۔ عافیہ شہروز کو کہتی ہے تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اگر تم غلطی سے بھی ایمن کے سامنے آ گئے تو وہ تمہیں پہچان لے گی کیونکہ اس کی یادداشت مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے۔ عافیہ شہروز کو دوسری جگہ رہنے کے لیے کہتی ہے۔ ایمن بار بار راہم کو دیکھتی ہے، ایک ایسا شخص جو میری اور میری فیملی کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے، وہ مجھے مارنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ اصل سچائی کیا ہے؟ کیوں مجھے وہ لوگ یاد نہیں آ رہے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی؟ ایمن عافیہ کے کمرے میں جاتی ہے جہاں شہروز اور اس کے دوستوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر ایمن چونک جاتی ہے۔ عافیہ ایمن کے ہاتھ میں شہروز اور اس کے دوستوں کی تصویروں کو دیکھتی ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ تمہیں کوئی تھوڑی بہت تمیز ایٹیکیٹ ہے کہ نہیں؟ ایمن کہتی ہے پہلے مجھے یہ بتائیے یہ میرا مجرم آپ کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ کیا رشتہ ہے آپ کا ان تمام لوگوں سے؟ عافیہ کہتی ہے تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا لڑکی؟ شہروز تمہارا مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمن کہتی ہے یہی میرا مجرم ہے جسے آپ نے چھپا کر اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے، بتائیے کہاں ہے؟ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ علی نواز بھی آ جاتا ہے۔ ایمن سب کے سامنے کہہ رہی تھی یہ میرا مجرم ہے، اس نے مجھے تالاب میں دھکا دیا تھا، اس نے پارٹی والی رات مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، جب یہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ علی نواز کہتا ہے راہم اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ راہم کہتا نہیں ڈیڈ، ابھی تو اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے، آپ موم سے حلف لیں، کیا ایمن غلط کہہ رہی ہے؟
علی نواز عافیہ کو کہتا ہے تم قسم کھا کر کہو کہ یہ لڑکی غلط کہہ رہی ہے۔ عافیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عافیہ علی نواز کو اصل بات بتاتی ہے۔ علی نواز خود سے شہروز کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ عافیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عافیہ علی نواز کو کہتی ہے پلیز شہروز کو بچا لیں، وہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ علی نواز کہتا ہے ہمارا بیٹا مجرم ہے، اس نے کسی کو مارنے کی کوشش کی ہے، تمہارے بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ علی نواز کمرے میں بند ہو جاتا ہے۔ شہروز کو پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ شہروز کی آوازیں ابھر رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے رہائی دلائے۔ موم، ڈیڈ، شہروز کے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ شہروز کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ شہروز پولیس انسپکٹر کو کہتا ہے تم مجھے چھوڑ دو، میری ماں تمہیں بہت پیسہ دے گی، تمہیں مالا مال کر دے گی۔ انسپکٹر کہتا ہے تمہارے باپ نے ہی تمہیں پولیس کے حوالے کیا ہے، اب تمہاری رہائی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ عافیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شہروز کو چھڑانے کے لیے کیا کرے۔ عافیہ پہلے اپنے بھائی کی طرف جاتی ہے۔ فاروق اسے مشورہ دیتا ہے میرے پاس آنے سے پہلے تمہیں ایمن کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ چاہے تو اسے آج ہی آزاد کروا سکتی ہے۔ عافیہ ایمن کو کہتی ہے شہروز کو معاف کر دو، ہو سکے تو ایک ماں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھو، شاید تمہیں ترس آ جائے۔ عافیہ راہم کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، مانا کہ میں تمہاری سگی ماں نہیں مگر نام کی تو ماں ہوں، اسی کی لاج رکھ لو، تم تو میری آنکھ میں کبھی ایک آنسو بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، آج تو تمہاری ماں تمہارے سامنے رو رہی ہے۔ ایمن عافیہ کے پاس آتی ہے، آپ بڑی ہے، ماں ہے، بیٹے سے معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی، میں نے شہروز کو معاف کیا، راہم تم بھی شہروز کو معاف کر دو۔ ایمن اپنا کیس واپس لے لیتی ہے۔ ایمن راہم سے معافی مانگتی ہے غلطی ہو گئی مجھ سے، اپنے ہیرو کو ویلن سمجھ لیا جبکہ اصل ویلن تو کوئی اور تھا۔ ڈرامہ اے عشق جنون میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔